اور رو کے دعا کریں، ایسے جیسے اپنے بچوں کے لیے بندہ کرتا ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی ہم تو ایسے نہیں کرتے، ایسے دعا کریں جہاں بھی ہے اللہ، جہاں بھی ہے جس کونے میں ہے مجھ سے محبت کرو اللہ، اس کی حفاظت کرو، آپ سے کیا کیا مانگتے تھے. یہ حضرت کے سلسلے کا جو نا یہ ایک امتیازی وصف ہے. یہ وجہ ہے کہ کہیں بھی پوری دنیا میں ہے وہ ترقی میں رہتا ہے، دین دنیا کی ترقی رہتی ہے، اس کی حفاظت رہتی ہے، شرور فتن سے محفوظ رہتا ہے. بس اخلاص چاہیے کہ وہ اخلاص سے جڑا رہے، ایک ہی شرط کے اخلاص سے جڑا رہے، اس کا تعلق صادق ہو، اس میں دو نمبری نہ ہو، سستی نہ ہو، وہ متوجہ رہے، اپنے آپ کو ادھر متوجہ رکھے شیخ کی طرف. میرا مرشد میرا کعبہ ہے سر پہ، اتنا دھیان رہے اس کو، بس اس کو کام ہوتا ہے. اگر خود ہی تعلق توڑ لے گا تو وہ الگ بات ہے، تار ہی نکال لی تو پھر اس میں بلب نہ جلے تو اس کا کیا قصور ہے، بجلی کا تو نہیں نہ قصور. اسی کو اخلاص کا تعلق حضرت تھانوی فرمایا، اخلاص والا تعلق ہو بس اس کو جہاں بھی ہے پہنچتا رہے گا. ہمارے حضرت والا کے تو یہی ہمیں سکھایا ہے اور سمجھایا ہے کہ کبھی بھی غافل نہ ہو، دعا کرتے رہیں. اور ان اسفار میں تو روحانی بہت ترقی ہوتی ہے. اللہ اکبر، پتہ نہیں انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. یعنی سفر سے 2 ہفتے پہلے سے ہی عجیب کیفیت رہی میری، میں حیران ہوتا تھا. 2 ہفتے پہلے کسی شے میں دل نہیں لگتا تھا بس سوائے تلاوت، ذکر اور سفر کی فکر. حالانکہ موبائل میں مشغول ہوتے ہیں وہ، لیکن نہیں، یہ بھی دن یہ بھی پڑا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے. لوگ ہیں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہو رہا ہے. میں کہ طبیعت نہیں کر، یعنی پہلے سے سفر میں بہت عجیب ترقی ہوتی ہے. جب میرے شیخ فرماتے تھے جب پیر مسافر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے اس پر، کیونکہ اسی کے لیے مسافر ہے نا. اور عام مسافر کی اللہ سنتے ہیں، اور جب دین کے راستے میں سفر کرے گا تو کیا حال ہوگا. تو اس لیے جہاں بھی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. اس دفعہ خود کو بہت فائدہ ہوتا ہے، دوستوں کو بھی. یہی چیز ان لوگوں کو سب سے، یعنی ان کو الگ نظر آئی کہ بھائی جس محبت اور جس تعلق کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے. کہتے جی اب تو مشائخ تک پہنچنا بھی مشکل ہے، بات بھی مشکل ہے، اپنی معافی ضمیر بھی بیان نہیں کر سکتے. آپ کو سب کو اپنی کہانی سنا رہے ہیں، بچہ بھی آ کر اپنی کہانی سنا رہا ہے، اور سن رہے بیٹھے، ٹھیک ہے سناؤ بھائی کیا کہانی تیری ہے. الحمدللہ اسی وجہ سے پھر محبت بڑھتی ہے، اور محبت ہی اس راستے کی کنجی ہے. آپ کو جتنا بھی اچھا تعلق اور محبت ہوگا اپنے بڑوں کے ساتھ اتنا فیضان زیادہ ہوگا، تو یہ محبت کا راستہ ہے. فرمایا وجبت محبتی، میری محبت واجب ان لوگوں پر جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. تو شیخ سے محبت تو اسی، تو اب یہ محبت جیسے بڑھے گی تو اللہ کی محبت آ جائے گی، یہ اللہ کی محبت کو کھینچے گی، یہ محبت اللہ کی محبت ماشاء اللہ. سنت طریق کہلاتی ہے یہی. نہیں چھوڑا ہم لوگ بعد میں ہمارے حالات کو پیش نظر رکھ کر دعائیں کی. آئندہ آنے والا یہ ہوگا دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو بچانا. آج ہم جو بچے ہوئے تو آپ کی وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ پوری دنیا میں خراب کرنے میں لگی گی، لیکن پھر بھی ہم قائم دائم ہے، کھا پی رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے دعاؤں کا اثر، سنت طریقہ ہی اپنے لیے رونا یا اپنوں کے لیے رونا تو کوئی کمال نہیں، سب کے لیے رونا کمال ہے. اپنوں کے لیے تو سبھی روتے ہیں، سب کے لیے ایسا ہو جائے.
اب کوئی بھی ایمبولینس گزرتی میں سفر کرتا ہوں، میں فوراً دعا شروع کرتا کہ اللہ میں چل اس کو شفا دے دے، عافیت دے دے، اس کو خبر بھی نہیں ہے، یہ ہے رونا۔ بارات گزرتی ہے، اللہ میاں جس خوشی مسکین کی خوشیوں قائم رہے، بیچارے کتنے تو خوشیوں میں جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہوا جناب، دلہا دلہن یا دلہن بیچاری گھر پہنچے پہلے بیوہ ہو گئی، اللہ میاں ان کو عافیت سے پہنچا دے، ان کی خوشیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سارے مسافروں دعا ہو رہی جہاز میں، اللہ میں جتنے بھی ہیں سب جو کاموں کے لیے سب کامیاب ہو جائیں، اتنے لمبا سفر کر کے جائیں اور وہاں جا کر ناکامی کا منہ دیکھیں۔ یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، سب کے لیے رونا، سب کے لیے رونا۔ تو پھر آپ کو کیسے نہیں ملے گا مجھے بتاؤ، آپ کو کیسے نہیں ملے گا؟ الخلق و عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کے عیال ہے، اور اللہ کو وہ آدمی پسند ہے جو اس کے عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔